نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے حد درجہ بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے تھی۔ جس قدر آپ کو اللہ سے محبت تھی، ویسی محبت اس کے کلمات، اس کے کلام اور اس کی باتوں سے بھی تھی، یعنی قرآن مجید سے۔ اگر کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا قرآن ہی تھا، تو یہ بات بے جانا ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کیسے تھے، تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کی عادات و اطوار، آپ کے اخلاق و سیرت و کردار ویسے ہی تھے جیسی قرآن تعلیم دیتا ہے۔ گویا کہ آپ قرآنی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق قرآنی تعلیمات کا نمونہ تھے۔ کلام اللہ شریف کی محبت کا آپ کی طبیعت پر جو غلبہ تھا، اس کی وجہ سے تمسخر اور استہزاء، ظلم و تشدد، اذیتیں اور معاشی بائیکاٹ، حتیٰ کہ مشرکین کا کوئی بھی حربہ قرآن کی تبلیغ کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا۔ طائف والوں کو آپ نے قرآن کی دعوت پہنچائی تو انہوں نے گالی گلوچ اور تمسخر ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ پتھراؤ کر کے آپ کے جسم اطہر کو بھی لہولہان کر دیا۔ لیکن واپسی پر جنات کی جماعت حاضر ہوئی، وہ اس قرآن پر ایمان لے آئے جس کو انسانوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابتدائی دور میں جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی دہراتے جاتے تھے، مبادا کہ وحی الہی میں سے کوئی لفظ میں بعد میں بھول نہ جاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے ساتھ محبت کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے نبی، آپ قرآن کو یاد کرنے کی غرض سے جلدی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان سے اس کی قرأت کو جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو خاموشی سے سنا کرتے تھے۔ قرآن سے آپ کے تعلق کا ایک منظر یہ بھی تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے رونے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آ رہی تھی۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ہجرت کے موقع پر سراقہ بن جوشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا، اس لیے کہ اسے 100 اونٹوں کا لالچ دیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ گویا کہ ہر خطرے اور مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سے مدد حاصل کرتے تھے۔ امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ سورہ بنی اسرائیل، سورہ سجدہ، سورہ زمر، سورہ ملک، سورہ اخلاص، فلق، ناس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ایک مرتبہ قرآن سنایا کرتے، یا جبریل آپ کو ایک مرتبہ قرآن سناتے، اور آخری رمضان میں یہ 2 مرتبہ قرآن کا دور جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے آپ نے رات گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرنے والے صحابہ سے بھی قرآن پڑھنے کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ پر نازل ہوا ہے،
تو میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، حتیٰ کہ جب آپ اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک، رک جاؤ، بس کرو، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ناظرین کرام ذرا غور فرمائیے، اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا، اور میں اور آپ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی ہمیں حق کا گواہ بنایا گیا ہے۔ کیا ہمارے اعمال، ہماری سیرت، ہمارے کردار، ہمارے معاملات، ہمارے ہاتھوں، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے جسم و جان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اگر یہ کسی اور چیز کی گواہی دے رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس گواہی کے احساس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر زار و گتار رو رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت بھی شوق سے سنی، اور راتوں کی نماز میں تہجد یا قیام اللیل میں آپ طویل قرأت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اگر کوئی تھیں تو معاف فرما دی، تو آپ جواب دیتے افلا اکون عبدا شکورا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ آپ رات کی نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ 100 آیات پہ حضور رکوع کر لیں گے۔ جب وہاں سے گزر گئے تو میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع کر لیں گے۔ آپ نے اس کے بعد سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء ختم ہوئی تو آل عمران شروع کر دی، اور آل عمران ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور پھر رکوع بھی قیام کی طرح طویل دعائیں اور اذکار پڑھتے رہے۔ ناظرین کرام ذرا غور فرمائیے، ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ سب سے طویل 3 ابتدائی صورتیں پڑھ ڈالی۔ رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ اس واقعے کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود کی قیادت اور علاقوں کے گورنر بھی ان لوگوں کو متعین فرماتے تھے جو قرآن کے عالم ہوتے تھے۔ قرآن آپ کی ترجیحات میں اول نمبر پہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف کے وفد میں سب سے کم عمر میں تھا، لیکن قرآن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ہم سب بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دام تو برتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کا حال کیا ہے؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں اور اپنے حال پر نظر ثانی کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔